سورہ یونس مکی، آیات 109 رکعات 11۔ حضرت یونس والا سورہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، مسلسل بےحد رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ اسم اعظم کے حروف ہیں۔ یہ دانش و حکمت والی اس کتاب کی آیتیں ہیں جو محکم اور مضبوط ہیں اور بہت ہی گہری حقیقتوں سے لبریز ہیں۔ کیا لوگوں کو یہ بات عجیب معلوم نہیں ہوئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا یا وہی بھیجی کہ غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے لوگوں کو ڈرا کر چونکا دیجیے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے ان کے پالنے والے مالک کے پاس سچی عزت، سچائی کا مرتبہ اور حقیقی کامیابی اور سرفرازی ہے۔ مگر حق کے منکروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں یعنی مرحلوں میں پیدا کیا، پھر کائنات کا انتظام چلاتے ہوئے اپنے عرش پر جلوہ گر ہوا، یعنی کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کا انتظام بھی خود ہی چلا رہا ہے۔ کوئی سفارشی نہیں ہے، یعنی کسی سفارشی کی مجال نہیں کہ سوار کر سکا، مگر یہ کہ اس کی اجازت کے بعد۔ یہی اللہ تمہارا پالنے والا مالک ہے، لہذا تم صرف اسی کی عبادت یا بندگی کرو۔ پھر کیا تم کبھی ہوش میں نہ ہوگے؟ تو کیا تم کبھی نصیحت قبول ہی نہ کرو گے، جبکہ اسی کی طرف پھر تم سب کو پلٹ کر جانا بھی ہے۔ یہ اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا بھی وہی کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ یعنی جو پیدائش کی ابتدا جیسا مشکل کام کر سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، تاکہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ ان لوگوں کو جزا دے جنہوں نے حق کو مانا اور انصاف کے ساتھ نیک کام کیے، اور جن لوگوں نے حق کا انکار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے اور سخت تکلیف پہنچانے والی سزا بھگتیں گے، اسی وجہ سے کہ وہ حق کا انکار کیا کرتے تھے۔ وہی خدا ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا اور چاند کو روشن کیا اور چاند کی مختلف گھٹنے بڑھنے کی منزلیں بالکل ٹھیک ٹھیک مقرر کی، تاکہ تمہیں اس سے برسوں کا شمار اور تاریخوں کا حساب معلوم ہو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ بالکل صحیح، ٹھیک ٹھیک اور با مقصد بنایا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی نشانیاں اور دلیلیں کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ اس لیے یہ حقیقت ہے کہ رات اور دن کے الٹ پھیر یا آنے جانے میں، ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے، خدا کی قدرت، حکمت اور عظمت کی بے شمار نشانیاں اور دلیلیں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو برے انجام سے بچنا چاہیں یا ان لوگوں کے لیے جو اپنی نجات کی فکر رکھتے ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے کیونکہ وہ دنیا ہی کی زندگی پر خوش اور مطمئن ہیں، اس لیے وہ لوگ ہماری باتوں، دلیلوں اور نشانیوں سے غافل ہیں۔ ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے، اس کمائی کی سزا میں جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں اور صداقتوں کو دل سے مانا اور اس کے نتیجے میں نیک کام بھی کرتے رہے، انہیں ان کا پالنے والا مالک ان کے حق کو ماننے کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلا کر منزل مقصود یعنی جنت اور خدا کی رضامندی تک پہنچا دے گا۔ ان کے زیر قدم نعمت بھرے گھنے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ پکارتے ہوں گے کہ سبحانکا اللہم، پاک ہے تیری ذات اے اللہ، اور آپس کی ملاقات کے وقت ان کی دعا یہ ہوگی سلام، سلامتی ہی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس آواز پر ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ ساری کی ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک ہے۔ اگر کہیں خدا لوگوں کے ساتھ برائی کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ لوگ دنیا کی بھلائی اور فائدے حاصل کرنے میں کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کب کی ختم کر دی گئی ہوتی، یعنی ان کی عمر کا خاتمہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ مگر ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے مہلتوں پر مہلتیں دے کر چھوڑے ہوئے ہیں، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اندھا دھن مارے بھٹکتے پھریں۔ انسان کا تو حال ہی یہ ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے یا کوئی سخت وقت آ جاتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹ ہمیں پکارتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے اپنے برے وقت پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے برے کام خوب سجا بنا کر ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیے گئے ہیں، اور ہم نے تو تم سے پہلے
بہت سی نسلوں کو ایسے ہی برے کاموں کی وجہ سے بالکل تباہ اور برباد کر ڈالا، کیونکہ جب انہوں نے ظلم سے کام لیا اور ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی واضح دلیلیں، نشانیاں اور معجزات لے کر آئے تو وہ کسی طرح سے بھی نہ مانے، یا کسی طرح سے انہوں نے حق کو مان کر نہ دیا، تو ہم اسی طرح سے مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر اب ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کی جگہ دی تاکہ ہم دیکھیں گے تم کیسے کیسے کام کرتے ہو، مگر جب بھی انہیں ہماری صاف صاف باتیں اور دلیلیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا پھر اسی قرآن کو تبدیل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اسے از خود اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو صرف وہی یعنی خدا کے اشارے یا پیغام کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر میں اپنے پالنے والے مالک کے حکم کے خلاف کام کروں تو مجھے ایک بہت ہی بڑے ہولناک اور خوفناک دن کی سزا کا ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اگر اللہ کی مرضی یہی ہوتی کہ تم کو ہدایت نہ کی جائے تو میں یہ قرآن تمہارے سامنے کبھی ہرگز نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس کی کوئی خبر دیتا۔ آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک لمبی عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، تو کیا اس کے باوجود بھی تم عقل سے کام ہی نہ لوگے؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے یا اللہ پر جھوٹی تہمت لگا دے، یا پھر تمہاری طرح اللہ کی آیتوں، دلیلوں، باتوں اور نشانیوں کو جھوٹا قرار دے دے۔ یقیناً ایسے مجرم کبھی ہرگز کامیابی یا نجات نہیں پا سکتے۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بندگی، غلامی یا پوجا پاٹ کر رہے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نقصان ہی پہنچا سکتی ہیں اور نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں، جبکہ وہ احمق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ کیا تم اللہ کو ایسی ہی بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ تو کہیں آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ خدا پاک اور بلند و بالا ہے ہر اس شرک سے جو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ شروع میں سارے کے سارے انسان ایک ہی گروہ تھے، یعنی سب کا فطری دین اسلام تھا۔ پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تیرے پالنے والے مالک کی طرف سے پہلے ہی سے ایک بات طے کر لی گئی ہوتی کہ فیصلہ عقل و عمل کے امتحان کے بعد آخرت میں کیا جائے گا، تو جس چیز میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور وہ یہ جو کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پالنے والے مالک کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہ اتارا گیا، تو آپ فرما دیں کہ غیب کا مالک و مختار تو صرف اللہ ہے، لہذا اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ نتائج کے ظاہر ہونے کے انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم انسانوں کو کسی مصیبت کے آن پڑنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فوراً وہ لوگ ہماری قدرت و حکمت کی دلیلوں اور نشانیوں کے بارے میں اپنی ترکیبیں لڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اللہ چال چلنے میں تم سے کہیں زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری ساری ترکیبوں اور مکاریوں کو لکھتے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوئے اور وہ ان مسافروں کو لے کر ہوا کے موافق چلیں اور وہ اس سفر سے خوش ہوئے ہی تھے کہ اچانک تیز ہوا کے جھکڑ آن پہنچے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگے، اور مسافروں نے سمجھ لیا کہ اب وہ طوفان میں پوری طرح سے گر چکے ہیں۔ تو اس وقت وہ اپنے دین کو صرف اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اللہ کو پکارنے لگے، یا اس وقت وہ اللہ کو پکارنے لگے خالص اسی سے لو لگاتے ہوئے کہ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اس بلا سے بچا لیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اس کے بعد جب خدا نے انہیں بچا لیا تو پھر وہی لوگ ایک دم سے زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگے۔ اے لوگو، تمہاری یہ بغاوت خود تمہارے ہی خلاف ہے، یعنی تمہاری اس بغاوت میں خود تمہارا ہی نقصان ہے، کیونکہ یہ دنیا کے صرف چند دن کے مزے ہیں جو تم لوٹ لو، پھر تو تمہیں ہمیشہ کے لیے ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، کیونکہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، تو اس کے سبب سے زمین کی کھیتیاں جسے آدمی اور جانور سبھی کھاتے ہیں مل جل کے پیدا ہوئیں اور خوب گھنی ہو گئیں۔ پھر عین اس وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی، خوبصورت ہو کر بن سنور چکی تھی، اور اس کے رہنے والے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب تو ہمیں اس پر پورا قابو حاصل ہے، یا اب تو ہم
उससे खूब फायदा उठाने पर पूरी तरह से कादिर हैं कि यकयक रात में या दिन में हमारा हुक्म आन पहुंचा तो हमने उसे ऐसा कटापटा गलत करके रख दिया कि गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। इस तरह हम अपनी बातें, दलीलें और हकीकतें तफसील के साथ खोल खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो सोचते समझते और गौर फिक्र से काम लेते हैं। तुम तो इस दुनिया के धोखे में आ रहे हो और अल्लाह तुमको दारुस्सलाम यानी सलामती के घर की तरफ बुला रहा है, और खुदा जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। जिन लोगों ने अच्छे काम किए होंगे उनको वैसा ही अच्छा बदला मिलेगा, बल्कि और मजीद बढ़ चढ़ कर उनके चेहरों पर जिल्लत और हकारत की स्याही ना छाएगी। यही लोग जन्नत वाले हैं जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बुराइयां ही बुराइयां कमाई तो उनकी बुराई जैसी होगी वैसी ही वो सजा पाएंगे। उन पर जिल्लत और ख्वारी छाई हुई होगी, उनको अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा। उनके चेहरों पर तो ऐसी स्याही छाई हुई होगी कि गोया उनके चेहरों को अंधेरी रात के टुकड़ों से ढांक दिया गया है। यही लोग जहन्नम वाले हैं और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और जिस दिन हम उन सब को एक साथ अपने सामने जमा कर देंगे, फिर उन लोगों से जिन्होंने खुदा के साथ दूसरे खुदाओं को शरीक करार दिया था कहेंगे, अपनी जगह ठहरे रहो, तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए खुदा के शरीक भी। फिर हम उनके दरमियान तफरका डाल देंगे तो उनके बनाए हुए खुदा के शरीक कहेंगे कि तुम तो हमारी इबादत नहीं करते थे। हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही बहुत काफी है कि हम तो तुम्हारी इबादत से बिल्कुल ही बेखबर थे। ये वो वक्त होगा कि जब हर शख्स उस काम का नतीजा देख लेगा जो वो पहले कर चुका है, और सब के सब अपने हकीकी आका और मालिक की तरफ पलटा दिए जाएंगे, और उनके वो सारे के सारे झूठ और तोहमतें जो वो घड़ा करते थे बिल्कुल ही गुम हो जाएंगे। उनसे पूछो कि आखिर कौन है जो तुमको आसमान और जमीन में से रोजी देता है? ये सुनने और देखने की सलाहियतें भला किसके इख्तियार में है? या कौन है जो सुनने की ताकत और निगाहों का मालिक है? कौन है जो बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है? कौन है जो पूरी कायनात का निजाम चला रहा है? इस पर वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह। तो कहो कि फिर तुम इतनी बड़ी ताकत और हकीकत की मुखालफत से परहेज क्यों नहीं करते? या फिर तुम उस अजीम जात की नाराजगी से अपने बचाव की फिक्र क्यों नहीं करते? गर्ज वही अल्लाह तो तुम्हारा हकीकी पालने वाला मालिक है। फिर इतनी बड़ी हकीकत को छोड़ देने के बाद गुमराही के सिवा और बाकी रह क्या गया? आखिर तुम किधर मुड़े चले जा रहे हो? गर्ज इस तरह की खुली हुई आम फहम दलीलों से समझाए जाने के बाद भी बुरे काम करने वाले खुदा के नाफरमानों के लिए तुम्हारे मालिक की बात बिल्कुल सच साबित हुई कि वो किसी भी तरह हक को मान कर ही न देंगे। उनसे पूछो, क्या तुम्हारे खुदा के लिए ठहराए हुए शरीकों में से कोई है जो कायनात की तख्लीक की इब्तिदा कर सकता हो और उसको फिर दोबारा भी पैदा कर सकता हो? कहो कि वो सिर्फ अल्लाह है जो कायनात की तख्लीक की इब्तिदा भी करता है, यानी कायनात को पहले पैदा भी करता है और उसे फना करने के बाद भी दोबारा जिंदा भी करेगा। फिर आखिर तुम किस उल्टे रास्ते पर चलाए जा रहे हो? पूछो कि क्या तुम्हारे बनाए हुए खुदा के शरीकों में से कोई है जो हक की तरफ हिदायत करता हो? कहो कि वो सिर्फ अल्लाह ही है जो हक की तरफ हिदायत करता है। तो क्या जो हक की तरफ हिदायत करे वो इस बात का ज्यादा हकदार है कि उसकी पैरवी की जाए, या वो जो खुद भी उस वक्त तक सीधा रास्ता न पाए जब तक कि उसे रास्ता न दिखाया जाए? तो आखिर तुम्हें क्या हो गया है? कैसे उल्टे उल्टे फैसले करते हो? उनमें से अक्सर लोग सिर्फ अपने वहम व गुमान और कयास आराइयों की पैरवी करते हैं, हालांकि हकीकत यह है कि ऐसे बेसरो पा वहम व गुमान हक तक पहुंचने में कोई फायदा नहीं देते। इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। ये कुरान ऐसा नहीं है जो अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से गलत तौर पर बना दिया गया हो, बल्कि ये तस्दीक है कि उसकी जो कि पहले आ चुका है, और ये कानून इलाही की तफसील भी है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये कुरान मालिक के कायनात और तमाम जहानों के पालने वाले आका की तरफ से है। क्या वो लोग ये कहते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अज खुद अपनी तरफ से घड़ लिया है? कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो फिर इस जैसा एक सूरा ही बनाकर ले आओ, और बस एक खुदा को छोड़कर जिस जिस को अपनी मदद के लिए बुला सकते हो उसे बुला लो। बल्कि हकीकतन उन लोगों ने
اس چیز کو جھٹلایا ہے جس کے علم میں وہ حاوی نہیں ہے، یعنی جس کو وہ پوری طرح جانتے بھی نہیں، اور جس کی حقیقت ابھی تک ان کے سامنے نہیں آئی ہے۔ اس طرح سے وہ لوگ بھی جھٹلاتے رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ تو دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا ان ظالموں کا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لا کر حق کو مان لیں گے اور کچھ نہ مانیں گے، اور تیرا پالنے والا مالک ایسے فسادیوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور اگر وہ اس آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیں کہ میرے لیے میرے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ جو کچھ بھی کہ میں کرتا ہوں تم اس کی ذمہ داری سے بے تعلق اور بری ہو، اور جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ان میں کچھ تو وہ ہیں جو بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے؟ چاہے وہ عقل سے بھی کچھ کام نہ لیتے ہوں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو نظر اٹھا کر دیکھتے تو ہیں، مگر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھا دیں گے چاہے وہ دیکھیں بھی نہ، یعنی دیکھنے سوچنے سمجھنے کے تیار بھی نہ ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ خدا کبھی انسانوں پر ظلم نہیں کیا کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے ہی اوپر ظلم کیا کرتے ہیں۔ اور جس دن ہم انہیں قیامت میں اٹھا کر جمع کریں گے، اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ٹھہرتے مگر صرف ایک گھڑی بھر یا صرف ایک دن کا تھوڑا سا حصہ، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ حقیقت پوری طرح آشکار ہو جائے گی کہ یقیناً ان سخت نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی جو اللہ سے ملنے کو غلط سمجھتے تھے۔ اور یہ بھی آشکار ہو جائے گا کہ وہ ہرگز ٹھیک راستے پر نہ تھے، اور چاہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برے نتائج آنکھوں سے دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا جن صداؤں کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ان نتائج کا کوئی حصہ ہم آپ کے جیتے جی ان کو دکھا دیں، یا اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال کچھ بھی ہو انہیں آنا تو ہمارے ہی پاس ہے، اور جو کچھ کے حرکتیں یہ کر رہے ہیں اس پر تو اللہ خود گواہ ہے۔ ہر قوم کے لیے خدا کا ایک پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، پھر جب کسی قوم کے پاس اس کا پیغام پہنچانے والا رسول آ جاتا ہے تو اس قوم کے ساتھ پورے انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اس قوم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر تمہارا یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں تو خود اپنے لیے بھی نہ تو کسی نقصان پر قابو رکھتا ہوں اور نہ کسی نفع پر، یعنی میرے اختیار میں نہ تو خود اپنے کو فائدہ پہنچانا ہے اور نہ نقصان پہنچانا، مگر جو بھی اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ ہر قوم کی ایک عمر ہوتی ہے، جب ان کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو پھر ذرا دیر بھی نہ تو وہ پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان سے فرما دیں، آخر کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک راتوں رات یا دن کو آ جائے تو کیا تم اسے روک سکتے ہو؟ آخر یہ عذاب ایسی کون سی اچھی چیز ہے جس کے لیے یہ مجرم اور گنہگار لوگ اتنی جلدی مچا رہے ہیں؟ اس کے بعد جب وہ عذاب آ ہی جائے گا تو کیا تم اس وقت اسے مان لو گے؟ کیا یہ کہو گے کہ اب ہم ماننے کو تیار ہیں، حالانکہ اسی عذاب کے آنے کی تو تم خود جلدی مچا رہے تھے؟ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اچھا تو لو، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ کہ تم کرتے اور کماتے رہے ہو اس کا تم کو اس کے سوا اور کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ قیامت کا وعدہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، میرے پالنے والے مالک کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم خدا کو ہرگز بے بس نہیں بنا سکتے، یعنی تمہارے بس میں یہ بات ہرگز نہیں کہ تم خدا کو قیامت کے لانے سے روک سکو۔ یہاں تک کہ اگر واقعی ہر اس آدمی کے پاس جس نے کوئی بھی ظلم کیا ہے ہوئے زمین کی ہر چیز یا تمام دولت بھی ہو تو وہ اس کو اس سزا سے بچنے کے لیے معاوضے میں دینے پر تیار ہو جائے گا، اور جس وقت وہ اس سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے تو اپنے دل میں اپنی شرمندگی کو بھی چھپا رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے درمیان پورے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوا ہوگا اور ان پر کسی بھی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوا ہوگا۔ سنو، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقتاً جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے۔
اس لیے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ہر وہ وعدہ بالکل سچا ہے، مگر ان میں کہ اکثر لوگ ان اٹل اور ابدی حقیقتوں کو نہیں جانتے، جبکہ وہی خدا ہے جو زندگی بھی بخشتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے، اور پھر اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا بھی ہے۔ اے انسانوں، اب تو تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے نصیحت آ ہی گئی ہے، جو تمہاری دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور جو لوگ اسے مان لیں تو ان کے لیے تو یہ سراپا ہدایت اور رہنمائی اور رحمت ہی ہے۔ آپ فرما دیں کہ یہ سب اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہے۔ اب اس بات پر تو لوگوں کو خوشی منانی ہی چاہیے، کیونکہ یہ قرآن ان تمام چیزوں سے کہیں بہتر ہے جسے یہ لوگ سمیٹ سمیٹ کر جمع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی پوچھیں کہ آیا تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود اپنے آپ ہی کسی بھی چیز کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے لیا؟ ان سے پوچھو تو صحیح کہ کیا اللہ نے تم کو اس کام کی اجازت دی تھی؟ کیا ایسا کر کے تم اللہ پر جھوٹی تہمت نہیں گڑھ رہے ہو؟ تو جو لوگ بھی اللہ پر جھوٹی تہمت گھڑتے ہیں تو ان کا کیا خیال ہے قیامت کے دن ان کا کیا حشر نشر ہوگا؟ جبکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا لوگوں پر بڑے فضل و کرم اور مہربانی کی نظر رکھنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں یا قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہیں، اور اے لوگو تم جو کچھ بھی کرتے ہو تو ان تمام چیزوں پر ہم حاضر و ناظر ہوتے ہیں، یعنی ہم ان سب کاموں کے دوران تم کو دیکھتے ہوتے ہیں جب تم بڑے ہی انہماک کے ساتھ ان کاموں میں لگے ہوتے ہو، اور ذرا کی برابر بھی آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تمہارے پالنے والے مالک کی نظر سے چھپی ہوئی ہو، اور وہ خدا کے صاف اور واضح دفتر یا رجسٹر لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ اسی لیے تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی رنج ہے، جو حق کو مانتے رہے اور تقوی یعنی برائیوں سے بچتے ہوئے فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہنے کا طریقہ زندگی اختیار کیے رہے۔ ان کے لیے تو دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، یہی ہے بہت بڑی عظیم شان کامیابی۔ اس لیے اے نبی، آپ کو ان کی الٹی سیدھی باتیں رنجیدہ نہ کریں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ساری کی ساری عزت خدا ہی کی ملکیت ہے۔ تو جب خدا نے آپ کو عزت دے دی ہے تو پھر کون آپ کو صبح کی حقیر کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا تو سب کچھ جاننے والا اور سننے والا اور جاننے والا بھی ہے۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور تم جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں کو پکار رہے ہو وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ تو صرف الٹے سیدھے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں اور اٹکل پچو باتیں بناتے ہیں، جبکہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں تم سکون حاصل کرو اور دن کو روشن دیکھنے والا بنایا۔ اس میں دلیلیں اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقتوں کو سنتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے اپنا ایک بیٹا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اس کی ذات ان جیسی چیزوں سے، وہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی بیٹے کی احتجاج نہیں، کیونکہ اسی کا تو ہے جو کچھ بھی کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی کے زمین میں ہے۔ پھر اسے کسی ایک کو اپنا بیٹا بنا لینے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ سب کچھ تو اسی کی ملکیت ہے۔ آخر تمہارے پاس اس بکواس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ حقیقتاً جو لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت گھڑتے ہیں وہ کبھی کوئی حقیقی یا بھرپور پائیدار کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، پھر تو ان کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کی حق کے انکار کرنے کے بدلے میں اپنی سزا کا مزہ چکھا دیں گے۔ اور ان کو نوح کا قصہ بھی سنا دیجئے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم والو، اگر تم پر میرا تمہارے درمیان میں رہنا اور اللہ کی آیتیں سنا سنا کر تمہیں نصیحت کرنا اور غفلت سے بیدار کرنا بھی تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم سب مل کر اپنے ٹھہرے ہوئے خدا کے شریکوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی مہم تیار کر لو، پھر جب تمہیں اپنے متفقہ فیصلوں میں کوئی شک
اور तज़ब्ज़ुब भी बाकी ना रहे और उसका कोई पहलू तुम्हारी निगाह से छुपा भी ना रहे, तब मेरे खिलाफ जो कुछ भी कर सकते हो वो कर डालो और मुझे जरा सी भी मोहलत न दो। अगर तुमने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया तो मेरा क्या बिगड़ा? मैंने तो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगा था। मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है और मुझे तो ये हुक्म दिया गया है कि चाहे कोई माने या ना माने, मैं तो मुस्लिम यानी खुदा के सामने सर झुकाए उसका फर्मा बरदार बना रहूं। इस पर भी उन लोगों ने उन्हें झुटलाया। तो फिर हमने नूह को और उन लोगों को जो नूह के साथ कश्ती में थे बचा लिया और उन्हें डूबने वालों का जानशीन बनाकर दूसरी जगह मुतमक्किन कर दिया और इस तरह गर्क कर डाला उन्हें कि जिन्होंने हमारी दलीलों और बातों और निशानियों को झुटलाया था। तो फिर देख लिया कैसा बुरा हशर हुआ डराए जाने वालों का। फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने बहुत से पैगंबरों को उनकी कौमों की तरफ भेजा, तो वो उनके पास हमारी खुली खुली बिल्कुल वाज़ा निशानियां, दलीलें और मौजज़े लेकर आए, मगर जिस चीज को वो पहले झुटला चुके थे उसे फिर उन्होंने मान कर ही न दिया। इस तरह से हम जुल्म और ज्यादती करने वालों और अपनी जिद में हद से गुजर जाने वालों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। फिर हमने उनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन और उसके सरदारों और बड़े आदमियों की तरफ अपनी दलीलों, निशानियों और मौजों के साथ भेजा, मगर उन्होंने तकब्बुर से काम लिया क्योंकि वो बड़े मुजरिम और गुनहगार लोग थे। बस जब हमारे पास से हक उनके सामने आया तो उन्होंने कहा, यकीनन ये तो खुला हुआ जादू है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे तुम हक को ऐसा कहते हो जबकि वो तुम्हारे सामने भी आ चुका है। क्या ये जादू है? क्या जादू ऐसा होता है? हालांकि जादूगर कभी बेहतरी और मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि क्या तुम इसलिए आए हो कि हमको उस तरीके से फेर दो जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, ताकि जमीन में तुम दोनों की बड़ाई कायम हो जाए, और हम तो तुमको हरगिज मानने वाले नहीं है। फिर फरौन ने अपने आदमियों से कहा कि हर बड़े माहिर फन वाकिफकार जादूगर को मेरे पास हाजिर करो। जब जादूगर आ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, फेंको जो तुम फेंकने वाले हो। फिर जब उन्होंने फेंका तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो कुछ तुम लाए हो वो तो जादू है। लो, अल्लाह इसे अभी बातिल किए देता है, क्योंकि यह हकीकत है कि अल्लाह कभी फिसादियों का काम ठीक नहीं रहने दिया करता और अल्लाह अपनी बातों, दलीलों और वादों से हक साबित कर देगा, चाहे मुजरिम गुनाहगारों को ये बात कितनी ही नागवार और नापसंद हो। मगर मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन और उनके बड़े आदमियों के खौफ की वजह से उनकी कौम के चंद नौजवानों के सिवा किसी ने भी ना माना, क्योंकि उनको ये खौफ था कि कहीं फिरौन उनको सजा ना दे। और ये हकीकत है कि फिरौन जमीन पर गलबा रखने वाला, बड़ा सरकशी करने वाला और वाकई उन लोगों में से था कि जो हर बात में हद से बढ़ जाने वाले होते हैं। मगर इसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम वालों, अगर तुमने अल्लाह को मान ही लिया है तो फिर उसी पर भरोसा भी करो, अगर वाकई तुम मुसलमान यानी खुदा के फर्मा बरदार हो। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अब हमने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है। तो ए हमारे पालने वाले मालिक, हमें जालिम लोगों का तख्ता मश्क न बना और हमें अपनी रहमत के जरिए इन हक के मुनकिरों के मजालिम और सजाओं से निजात अता फरमा। इस पर हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उसके भाई को इशारा वही किया कि अपनी कौम को मिस्र के चंद घरों में आबाद कर दो और खुद अपने घरों को किबला की सिमत बनाओ, या घर किबला रुख बनाओ, या नमाज को घरों के अंदर अदा करो और इस तरह नमाज की पाबंदी करो और ईमानदारों को खुशखबरी सुना दो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ हमारे पालने वाले मालिक, तूने फिरौन और इसके साथ के बड़े बड़े आदमियों को तो इस दुनिया की जिंदगी में बड़ी जेब और जीनत और बड़ा माल और दौलत दे रखा है। ऐ हमारे मालिक, इसका नतीजा यह है कि वो लोग तो तेरे ही रास्ते से बहकाते हैं। ऐ हमारे मालिक, इनके माल गालत कर दे और इनके दिलों पर ऐसी मोहर लगा दे कि ये लोग फिर उस वक्त तक हक को न माने कि जब तक तेरी सख्त तकलीफ देने वाली सजा को न देख लें। खुदा ने फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल की गई, अब तुम साबित कदम रहो और उन लोगों के पीछे हरगिज न चलो जो इल्म नहीं रखते। फिर हमने बनी इसराइल को समंदर से गुजार दिया, तो ये देखकर फिरौन और उसके लश्कर ने उन पर जुल्म और ज्यादती करने की गरज से उनका पीछा किया, यहाँ तक कि फिरौन डूबने लगा तो चीखा, मैंने मान लिया कि हकीकतन कोई खुदा नहीं सिवाय उस जात के जिसे बनी इसराइल खुदा मानते हैं, और अब मैं भी मुसलमानों यानी
خدا کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، احمق، اب مان رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نے میرا کوئی حکم بھی نہ مانا، اور تو فسادیوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچا کر رکھیں گے، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشان عبرت اور ہماری قدرت اور سزا کی ایک بھرپور دلیل بنا رہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں میں زیادہ تر ایسے ہی ہیں جو ہماری دلیلوں، نشانیوں، باتوں اور احکامات سے غفلت برتتے ہیں۔ اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو بڑے ہی اچھے شایان و شان مقام پر رہنے کی جگہ دی، اور اچھی نعمتوں، غذاؤں اور نہایت ہی عمدہ وسائل زندگی سے نوازا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف نہ کیا، مگر اس وقت اختلافات کھڑے کیے گئے جب دین حق کا علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ تیرا پالنے والا مالک قیامت کے دن ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلافات کرتے رہے ہیں، یعنی بے جانے سمجھے اختلاف نہیں کیا، بلکہ دین حق کو خوب جاننے پہچاننے کے بعد صرف اپنی بدماشیوں اور مفادات کے سبب انہوں نے دین حق میں خوب فرقے پیدا کیے اور نئے نئے مذاہب نکالے۔ اگر اب بھی تمہیں اس پر شک ہو جو ہم نے تم پر اتارا ہے، تو ان لوگوں ہی سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب خدا کو پڑھا کرتے تھے۔ حقیقتاً تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے یہ کتاب ایک سچی حقیقت بن کر آئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، اور نہ ان لوگوں میں سے ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کی باتوں، آیتوں اور دلیلوں اور نشانیوں کو جھٹلایا، ورنہ تم سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی ان لوگوں میں سے جن کے اوپر تمہارے پالنے والے مالک کا یہ قول سچ ثابت ہو کر پورا اترا کہ وہ ابدی حقیقتوں کو ہرگز نہ مانیں گے، چاہے ان کے پاس ہر طرح کا معجزہ، دلیل یا نشان ہی کیوں نہ آ جائے، جب تک کہ وہ سخت تکلیف دینے والی سزا کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو آخر کیوں کوئی بستی اس وقت ایمان نہ لائی جب اسے ابدی حقیقتوں کو ماننا یا ایمان لانا فائدہ پہنچاتا، یا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ جب وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے ان سے اپنی ذلیل کر دینے والی سزا کو دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ان کو ایک مدت تک دنیا کی فرصت زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالنے والا مالک چاہتا تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیجئے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ البتہ کسی متنفس انسان کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے بغیر ایمان لے آئے یا ابدی حقیقتوں کو مان لے، یعنی کوئی انسان اللہ کی ذات کے بغیر ابدی حقیقتوں پر ایمان ہی نہیں لا سکتا۔ اور اللہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ باطل پرستی کی گندگی کا حکم ان لوگوں پر لگا دیا کرتا ہے جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ زندگی اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو یا اس پر غور و فکر کرو، مگر جو لوگ ابدی حقیقتوں کو ماننا ہی نہ چاہیں تو ان کو ہماری نشانیاں، دلیلیں اور تنبیہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ان میں طلب حق اور قبول حق کے لیے کوئی آمادگی موجود ہی نہیں ہوتی۔ تو اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہل کے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اچھا، پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر جب کبھی بھی ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے پیغام لے جانے والے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ان پر ایمان لائے ہوں۔ یہی ہمارا طریقہ کار ہے، کیونکہ ہمارے ذمے یہ حق ہے کہ ہم حق کے ماننے والے ایمانداروں کو اپنی سزا سے بچا لیں۔ آپ فرما دیں کہ لوگوں، اگر تم میرے دین کے بارے میں کچھ شک و شبہ رکھتے ہو تو صاف صاف سن لو کہ میں ان لوگوں کی عبادت یا بندگی نہیں کرتا جن کی بندگی تم اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہو، بلکہ میں تو اس اللہ کی بندگی یا عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے یا جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، کیونکہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں حق کے ماننے والے ایمانداروں میں شامل ہو رہوں، اور یہ حکم بھی مجھے دیا گیا ہے کہ تم اپنے چہرے اور اپنی توجہ کو پوری طرح سے ادھر ادھر سے ہٹا کر بالکل یکسو ہو کر ٹھیک ٹھیک سیدھا اسی دین خدا کی طرف قائم رکھو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو نہ پکارو جو نہ تو تمہیں کوئی فائدہ ہی پہنچا سکتی ہو اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں، گناہگاروں یا حد سے بڑھ جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔
کیونکہ اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال کر نقصان پہنچائے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو دور کرنے والا ہو، اور اگر وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل و کرم کو پھیرنے یا پلٹا دینے والا بھی کوئی نہیں۔ خدا اپنے بندوں میں سے جسے بھی چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے فائدہ پہنچاتا ہے، اسی لیے کہ وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور مسلسل بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آپ فرما دیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہاری تربیت کرنے والے اور تمہیں بتدریج نقطۂ کمال تک ترقی دینے والے مالک کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ اب جو کوئی بھی سیدھی راہ اختیار کرے گا وہ خود اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت کو حاصل کرے گا، اور جو گمراہ اور بھٹکا ہوا رہے گا تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک کر خود اپنا ہی نقصان کرے گا، کیونکہ میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار، تمہارا ٹھیکیدار یا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس خدائی اشارے یا پیغام وہی کی پیروی کیے جائیں جو آپ پر اتاری گئی ہے، اور صبر و تحمل سے کام لیے جائے جب تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، کیونکہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا